عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے، عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ جو نعرے ہیں ختم نبوت کے، ادھا ہی کوئی مان نہیں، ابھی تو یہ جو آپ کا جوش اور جذبہ ہے ادھا ہی کوئی مان نہیں، اُسی وجہ کہ اے باروں لوگ گزر دینے نا تے آپس ہی گلاں کر دینے کہ یہ آواز اتنی زیادہ کہاں سے آ رہی ہے۔ میں کیا ہم مولا علی کے غلام ہیں؟ ادھر بھی وہ 313 تھے تو مقابلے میں قاری صاحب کتنے تھے؟ 1000 تھے، اور تھے کتنے؟ 313 تھے۔ سارے نے لمحہ پایا یا نہیں پایا؟ کیونکہ انہاں دی پشتے ہوتے ہاتھ رسول پاک دا سی۔ تو ابھی تو یہ ختم نبوت کے نعروں دا ایمان کوئی نہیں ہے، تو تسی سارے رسول پاک دے غلام ہو، میرے بیلی ہو، ان چیزوں کا مان کوئی نہیں ہے۔ ادھے ہوتے ایک بڑی پیاری گل کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے مکتوبات شریف کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ حضرت مجدد پاک کہتے ہیں کہ نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک ہرگز وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عمل کو دیکھ کر لوگ یہ نہ کہیں کہ اے تے حضور دی محبت میں جلائے گئے۔ مجدد الفسانی نے گل لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک او بندہ اس ٹائم تک مسلمان نہیں جدوں تک ان دا انداز ویکھ کے او دی گفتگو ویکھ کے لوگ یہ نہ کہن اے تے حضور دی محبت وچ جلائے گئے، باواز بلند اے تے حضور دی محبت وچ جلائے گئے، اے تے حضور دی محبت وچ مجنوں ہوئے گئے۔ تو آپ کا یہ جو جوش اور جذبہ ہے اے دسدا پیا کہ تسی حضور دے غلام ہو۔ کائنات میں یہ بات اکثر کرتا ہوں، جمع کر لیں، تفریق کر لیں، جو مرضی کر لیں، جیتھے بھی جاؤ گے آگے حضور دی ذات ہی ہے۔ ہاں جدھر بھی جائیں گے کائنات کے اندر آگے حضور کی ذات ہی ہے۔ اور خدا کی قسم کائنات کے اندر کوئی بندہ سرخرو ہونا چاہتا ہے تو انہوں چاہیے اور رسول پاک دے غلامہ دی بھی غلامی کرے۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کدوں آنی ہے؟ یا رسول اللہ قیامت کدوں آنی ہے؟ حضور نے فرمایا تیاری کی کیتی ہے۔ انہاں دی گل بڑی وڈی ہے، ان تسی چپ نہیں رہنا۔ حضور نے فرمایا تیاری کی کیتی ہے۔ ان صحابی رسول نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ نمازاں پڑھنا وہاں مان کوئی نہیں ہے، زکاتاں دینا وہاں مان کوئی نہیں ہے، صدقہ دینا وہاں مان کوئی نہیں ہے۔ مان کس چیز دا ہے؟ اللہ انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ مان اس چیز دا ہے کہ میرے دل دے وچ اللہ دی تے دے رسول دی محبت موجود ہے۔ تے انہیں پوچھا کسی کی قیامت آنی یا نہیں آنی؟ تو انہوں نے حضور نے فرمایا تیاری کی کیتی۔ انہوں نے کہا تیاری تے کچھ بھی نہیں، لیکن کسی چیز دا مان نہیں ہے گا۔ مان ایک چیز دا ہے گا کہ یا رسول اللہ میرے دل دے وچ تہاڈی محبت موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑی وڈی گل فرمائی۔ حضور نے فرمایا سن لو پھر قیامت والے دن جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے کنی وڈی گل ہے کہ اسی سرکار دے نال محبت کرنے ہاں۔ اوے لوکی پولیٹیکل لیڈرز دے نعرے لاندے نے، اسی سرکار دے نعرے لانے ہاں۔ اور جو بندہ سرکار کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم یہ فارمولہ اپنا کے دیکھ لو، کوئی وظیفے کرنے دی لوڑ نہیں، کوئی وڈی اور کوئی چیز کا۔ ساڑھے مرشد حضرت صاحب کرما والے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ بیلیو اور رب کو لو رب دی تے او دے حبیب دی محبت منگیا کرو اور دنیا تے رب چونگے نے بھی دے دیندا ہے۔ اور بابا جی سید میر طیب علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے سن پیسے دا کوئی مان نہیں ہے، مان سائیاں دی تے صحابہ دی تے اہل بیت دی غلامی دا ہے۔ مان اس چیز دا ہے کہ اسی پاکانے امت دے درد کتے ہیں۔ تو جب تک کوئی بندہ بارگاہ رسالت مآب میں نہیں بکتا وہ دی بلے بلے نہیں ہو سکتی۔
ہاں اگر حضرت صاحب دی بلے بلے ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ حضور دی وجہ تو ہوئی ہے. ہاں حضور دی وجہ تو ہوئی ہے. کدی وجہ تو ہوئی ہے؟ ہاں کسی نے کیا خوب کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کے انمول کر دیا. ہم اپنا دل بارگاہ رسالت مآب میں دے چکے ہیں. مرزائیوں نے قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ انہوں بلایا. اے اس دور دی گل ہے، انہاں دے کول گئے. اے اس دور دی گل ہے جدوں لاہور تو پنڈی تک دا کرایہ 13 روپے ہے سی. کتنا کرایہ تھا لاہور سے پنڈی تک کا؟ 13 روپے کرایہ تھا. اس وقت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں 1 کروڑ روپیہ لے کے اے مرزائی آئے. تو انہوں نے عرض کرتے ہیں کہ نورانی صاحب وہ تسی کہنا ہے کہ جڑا قادیانی لائن جڑا ہے انہوں وہ نبی مننے وہ تے کافر ہے، لیکن اتنی سی ترمیم کر دیں کہ جو اس کو مجدد مانتا ہے، جو اسے رہبر مانتا ہے، وہ کافر نہیں ہے. اور یہ ہم 1 کروڑ روپیہ لے کے آئے ہیں. اے اس دور دی گل ہے جدو پنڈی تو لاہور دا کرایہ 13-14 روپے ایسی. نورانی میاں نے فرمایا کہ تم بڑی دیر سے آئے ہو، میرا سودا پہلے ہی ہو چکا ہے. انہیں مرزائیہ نے کیا کہ حضور ہم 1 کروڑ روپیہ لے کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، چلو سودا ہو گیا ہے. وہ تو بتائیں تو صحیح کون سے بازار کے اندر آپ کا سودا ہو گیا اور کس نے اتنی بڑی قیمت آپ کو دے دی؟ تو آپ نے فرمایا او کمینے ہو، میرا سودا بازار مصطفیٰ کے اندر ہو گیا. تو ہم اپنا دل اس بارگاہ کے اندر دے چکے ہیں. ہم اپنا دل اس بارگاہ کے اندر دے چکے ہیں. اور کیسا دے چکے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں دل بمحبوب حجازی بستائم. ہم اپنا دل بارگاہ رسالت مآب میں دے چکے ہیں. کیسا دے چکے ہیں؟ دل بمحبوب حجازی بستائم. علامہ اقبال کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ دل لگایا. کیسا لگایا کہ قیامت تک جیڑا بھی پھر سرکار دے نال دل لاوے گا اسی او دے نال بھی اپنا دل لا لواں گے. سرکار دے نال وفا کی تھی داتا علی اجمیری نے، ہم ان کے غلام ہو گئے. سرکار کے ساتھ وفا کی حضرت میاں میر قادری نے، ہم ان کے غلام ہو گئے. سرکار کے ساتھ وفا کی حضرت کرما والوں نے، ہم ان کے غلام ہو گئے. سرکار کے ساتھ وفا اعلیٰ حضرت بریلوی نے کی، ہم ان کے غلام ہو گئے. کیونکہ فضیلت کا، ادب کا جو دار و مدار ہے وہ ایک ذات ہے، وہ ذات نبی علیہ السلام کی ہے. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لو جی محفلوں کے اندر سرکار کے غلاموں کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ تو میں پہلے بھی کیا پیڑاں ہوتے پھکیاں اور توانو درد کسی اور شے دیے. ان محفل دے وچ سرکار دے غلاموں کا ذکر کیوں ہوندا ہے؟ میں کیا ہوتے حضرت بلال کہہ گئے نے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی قبر مبارک دے ہوتے نا انہاں دا اپنا شعر لکھیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور وہ شعر کیا ہے؟ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اے حبشی زبان دا شعر ہے تے دا ترجمہ عربی دے وچ حضرت حسان نے کیتا ہے. اور حضرت حسان یہی بات جڑی میں تم دسن لگا اے رسول اللہ دے سامنے جھوم جھوم کے بیان کر دے سن. گل کی ہے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. یا رسول اللہ او جھوم جھوم کے نا سرکار دے سامنے گل بیان کرتے سن. یہ ترجمہ کی ہے ہن تسی چپ نہیں رہنا. اے انہاں لوکاں نوں جواب ہے جڑے کہندے نے ہر محفل میں پاکان امت کا ذکر ہوتا ہے. تے حضرت بلال کہندے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں، قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں محفلاں ہون گیاں، قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں مجلساں ہون گیاں تو یا رسول اللہ اتھے تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں دا ذکر کیتا جائے گا. یہ تو ہم حضرت بلال کے حکم کی تکمیل کر رہے ہیں. یہ تو ہم حضرت بلال کے حکم کی تکمیل کر رہے ہیں. اور ہمیں تو بھائی عشق ہے کرما والوں سے، ہمیں تو بھائی عشق ہے حضرت غوث اعظم سے. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد خوابہ امام مدد. ہمیں تو عشق ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے، ہمیں تو عشق ہے حضرت داتا علی اجمیری سے. اور عشق کا مقام کیا ہے؟ عشق کا تو اقبال کہندے نے کوئی لمبی گل نہیں ہے، 2 حرفی گل ہے.
جنہاں نو اپنے ممبران دا مان عشق کا مقام کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں نہاں اندر دو حرف سر کارست. بڑی وڈی گل ہے. نہاں اندر دو حرف سر کارست مقام عشق ممبر نیست دارست. علامہ اقبال کہندے نے جڑا عشق دا مقام ہے وہ ممبر نہیں ہے, وہ کسی مسجد دا مصلی نہیں ہے, بلکہ وہ تختہ دار ہے. عشق کا مقام کوئی ممبر نہیں ہے بلکہ وہ تختہ دار ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تو میں کہنا یہی وجہ ہے کہ غازی ممتاز قادری نے جم کے پھر اسی جڑا پھانسی دا پھندا انہوں چم لیا. غازی ممتاز کے والد صاحب آیا کہ ہم جب آخری مرتبہ جیل میں غازی ممتاز قادری نو ملن گئے تو میں آواز لائی تو غازی صاحب نے مڑ کے نہیں ویکھیا. والدہ نے آواز لائی تو مڑ کے نہیں ویکھیا. بچے نے چھوٹا بچہ محمد علی انہوں بھی مل کے آیا, اتنا سا بچہ, انہیں آواز لائی کہ ابا جی ویکھو, اور نہیں ویکھیا. اور بہنوں کی آواز, کوئی بہن آواز دے دے نا تو بندہ غیرت مند ہو تو 7 سمندر پار ہوئے تو آ جاندہ. تو ان کی بہنوں نے آواز دی تو کوئی توجہ نہیں کی. تو سوال کیا ان کے والد گرامی نے کہ ممتاز وہ تو سانو ویکھدا کیوں نہیں؟ آخری دفعہ تم جا رہے ہو, سزائے موت ہو گئی ہے, تم ہمیں دیکھ کیوں نہیں رہے؟ تو غازی صاحب نے بڑی وڈی گل کی تھی. غازی صاحب نے فرمایا کہ ابا جی وہ تسی دسو میں کیا سرکار نو ویکھا یا پیچھے تانوں ویکھاں؟ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہاں, نہاں اندر دو حرف سر کارست, نہاں اندر دو حرف سر کارست. وہ کہندے کوئی وڈی گل نہیں, 2 حرفی گل ہے. مقام عشق ممبر نیست دارست, کہ جیڑا بندہ رسول اللہ دی محبت دے وچ چلا جاوے نا وہی سب کچھ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, نوجوانوں پہ جو حضور کی محبت کے اندر مشل کے نعرے لگاتے ہیں نا, انہاں دے اوتے تنقید کرن تو پہلے سوچیا کرو کہ جس مقام اتے ایک بندہ متھا رگڑ رگڑ کے گوڑے رگڑ کے 100 سال بعد پہنچتا ہے, اسی مقام اتے حضور دا غلام چھال مار کے پہنچ جاندہ. ہاں, اسی مقام اتے چھال مار کے پہنچ جاندہ. غازی علم الدین شہید, ان کا جنازہ پڑھایا سید دیدار علی شاہ صاحب نے. کل رات کا ہم ان کی قبر پہ تھے, سید دیدار علی شاہ صاحب کی. بڑے تگڑے دلیر سید. غازی صاحب نے جنازہ پڑھا رہے نے تو وہ جنازہ پڑھا کے گر گئے, بے ہوش ہو گئے. تو مریدین اور سارے لوگ پریشان ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو عرض کی حضور ایک ہی گل بنی. آپ نے فرمایا بڑی اچھی آواز نال کہ یا رسول اللہ, اور میں بڑیاں حدیثاں پڑھائیاں نے, میں بڑے مجاہدے کیتے نے, میں بڑا کچھ کیتا ہے, میں بڑی عبادت کیتی ہے. وہ کدی خواب دے وچ بھی توجہ نہیں فرمائی. علم الدین دے جنازے دے وچ بنفس نفیس تشریف لے کے آئے ہوئے ہو. اور غازی علم الدین شہید کو ملنے کے لیے پیر سیال جیل کے اندر گئے. پیر سیال, ہم تو ہر ولی کے غلام ہیں, اس کی وجہ ہماری تربیت انہوں نے کی ہے. ایسا ہے واحد آستان ہے کہ جتھے نعرہ ختم نبوت دا لگدا تے ہر ولی دا ذکر ہوندا. غازی علم الدین شہید ویکھ کے نا قرآن نہیں پڑھے, ویکھ کے بھی اچھا بولو, دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھے. پیر سیال گئے تو غازی صاحب نے فرمایا کہ خواجہ صاحب وہ ذرا سورہ یوسف تے سنانا. انہوں نے سورہ یوسف پڑھی پیر سیال نے. تو غازی صاحب نے نا ایک جگہ انہوں نے زیر زبر دی غلطی کر دیتی. انہوں نے وہ غلطی ٹھیک کی تھی, توجہ, انہوں نے وہ غلطی ٹھیک کی. خواجہ صاحب نے ایک جگہ نا زبر زیر دی, غازی صاحب نے پھر غلطی کر دیتی پیران دی. تو ویکھ کے غازی صاحب قرآن بھی نہیں پڑھے. تو غازی صاحب سے سوال کیا پیر سیال لجپال نے کہ غازی صاحب وہ تسی تے ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھے تے اے کی گل بنی کہ تسی میری غلطیاں کٹ رہے ہو؟ تو غازی صاحب نے فرمایا کہ خواجہ صاحب وہ فرق صرف انہا ہے, تسی مدرسیاں دے وچ بہ کے پھٹی دے ہوتے قرآن پڑھے ہے, مینوں جیل دے وچ خود صاحب قرآن نے قرآن پڑھا دیتا ہے. ہاں تو اس واسطے میں کہنا نہاں اندر دو حرف سر کارست مقام عشق ممبر نیست دارست. او جیڑا رسول پاک دا غلام ہو جاوے,
پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ یا رسول اللہ معاملات جڑے مرضی ہوون اسی تہاڈی ختم نبوت تے پہرا دیندے رہواں گے۔ ذرا کہنا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور حضرت امیر المجاہدین نور اللہ مرقدہ کی یہ بات بڑی پیاری ہے۔ بابے ہوراں دی یہ گل بڑی سونی، ساری گلاں ہی بڑیاں سونیاں نے، لیکن اے گل بڑی پیاری ہے۔ انہوں نے کسی نے کیا حضور میں آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، پاکستان تو باہر جانا ہے، تو دعا فرمائیں۔ تو بابے ہوراں نے فرمایا کہ او بھائی کائنات میں جہاں مرضی تم چلے جاؤ، اللہ تینوں عزتاں دوے، لیکن اے ایک گل یاد رکھیں، جتھے بھی جائیں گا تیرا حلیہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ ویکھ کے کہے اے محمد عربی دا غلام ہے گا۔ تمہاری عادات ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ محمد عربی کا غلام ہے۔